رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان اس ماہ مبارک میں عبادات کے ذریعے اپنے رب کی رضا و خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اسلامی تاریخ کے کئی ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ 10 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ انہوں نے رمضان المبارک میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت عائشہ کی وفات ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کے درمیان پہلی کشمکش غزوہ بدر ہوا۔ اسلام کی پہلی ریاست مدینہ کو قائم ہوئے ابھی دوسرا سال تھا کہ کفار مکہ نے اس ریاست اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ناپاک قصد کیا اور 1000 سپاہیوں کا لشکر ابو جہل کی سربراہی میں حملے کے لیے نکلا۔ مسلمان کو کفار کے اس ارادے کا پتہ چلا تو 313 سپاہیوں پر مشتمل دستہ سالار اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر پہنچا، جہاں اللہ کی تائید اور نصرت سے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ اس عظیم فتح کا قرآن حکیم میں بھی ذکر موجود ہے۔ دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دینے والا فتح مکہ کا واقعہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں پیش آیا، جس نے آگے چل کر دنیا کی تہذیب و تمدن پر نمایاں اثرات مرتب کر کے اسلامی طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ بعض مورخین کے مطابق 17 رمضان المبارک کو پیش آیا اور بعض کے مطابق 20 رمضان المبارک کو۔ 18 رمضان المبارک کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ 19 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو آغوش نبوت کی پروردہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال پرملال ہوا۔ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسپین کی فتح کا آغاز بھی رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ہوا۔ یہ سن ہجری کا 93واں سال تھا جب 12,000 مجاہدین نے طارق بن زیاد کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ اسلام اور کفار کے درمیان یہ مارکہ 20 سے 28 رمضان المبارک تک لڑا گیا اور اسی مارکے میں دشمن فوج کا سپہ سالار کنگ روڈریک بھی مارا گیا۔ یہ آدھی یورپ کی فتح کی ابتدا تھی، اس یورپ کی جہاں مسلمانوں نے 8 صدیوں تک شان سے حکومت کی۔ جنگ عین و جالوت بھی رمضان المبارک 658 ہجری میں لڑی گئی، جب اس دور کی بڑی سلطنت منگول امپائر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک منگول امپائر بھی تھی جو ہلاکو خان کے زمانے تک آدھی دنیا کو تباہ کر چکی تھی۔ سمرقند سے دمشق تک مسلم دنیا ان کی غلام بن چکی تھی، یہاں تک کہ ان کے حوصلے بڑھے اور وہ مصر پر حملہ آور ہوئے، جہاں مملوکوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم تھی۔ جنگ عین و جالوت 3 ستمبر 1260 یعنی 658 ہجری میں فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی، جو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ مانی جاتی ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے اس وقت دنیا کے بڑے حصے پر حاکم اور اپنے سے سینکڑوں گنا بڑی منگول امپائر کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے بعد منگول پھر کبھی نہیں سنبھل پائے اور آخرکار ان کے زیر تسلط تمام مسلم علاقے آزاد ہو گئے۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ محمد بن قاسم امت مسلمہ کے قابل فخر فرزند تھے۔ انہوں نے سندھ کے سرکش ہنود کے خلاف جہاد کے ذریعے نہ صرف دیار ہند میں مسلمانوں کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ 10 رمضان المبارک 92 ہجری کو سندھ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی اور سندھ کو باب الاسلام ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ دور جدید میں رمضان المبارک میں جو عظیم واقعہ پیش آیا وہ مملکت خداداد پاکستان کی تخلیق کا ہے۔
جو انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں 27ویں رمضان المبارک جدید دور کی پہلی اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر پاکستان کی شکل میں نمودار ہوئی۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو رمضان المبارک میں پیش آئے۔